فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو اور لوگوں کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے عیب نہیں ڈھونڈتا۔ مکھی کی طرح کہتے ہیں مکھی جس اڑتی ہوئی آتی ہے جسم کے اس حصے پر بیٹھتی ہے جہاں زخم ہو، جہاں کھال ادڑی ہوئی ہے، کوئی پھوڑا پھنسا نکلا ہوا ہے، یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے، جلد پھٹ گئی ہے، تو وہاں جا کر مکھی بیٹھے گی۔ صحیح صاف جلد پر مکھی نہیں بیٹھے گی۔ اگر ہمارا بھی وہی حال ہے کہ اور لوگوں کے ہم عیب ہی ڈھونڈتے ہیں، تو پھر ہماری عادت بھی مکھی والی ہو گئی کہ ہم اسی زخم کو ڈھونڈتے ہیں، اس خرابی کو دیکھتے ہیں جو اصل میں ہمارے اندر اپنے ذات کے اندر ہوتی۔ تو اس لیے جب آپ اپنے دل میں یہ جذبے لے کر لوگوں کے سامنے جائیں گے تو آپ کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، آپ کے اندر تواضع ہوگا، آپ کے گفتگو میں پیار ہوگا، محبت اور مٹھاس ہوگی، اور حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ آپ پیار سے اور شفقت سے پیش آئیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ جب آپ کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہوگی تو وہ لوگوں کے دل بھی آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ ابھی دوست بتا رہے تھے کہ ہم پہاڑوں میں ایسے ایسے علاقوں میں پہنچے جہاں پر جاتے ہوئے ایسے ایسے سانپ اور حشرات الارض موذی جانور ہوتے ہیں کہ دیکھ کر آدمی کو ڈر لگے۔ تو وہاں تک دوست پہنچے، ان علاقوں میں پہنچے جہاں تک شاید یہ اس دنیا کی جو ترقی یافتہ چیزیں ہیں وہاں تک شاید ہی پہنچی ہوں۔ تو آفرین ہو ان دوستوں پر، اور جو مبلغین ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے نہ صرف تبلیغ کی ہے بلکہ اور لوگوں میں بھی یہ شوق، یہ جذبہ بھر دیا ہے۔ جب ابھی ہم گئے تھے ترکی طرف، تو وہاں کافی علاقوں میں گزر ہوا، جانا ہوا، تو وہاں ہمیں ان دوستوں سے واسطہ پڑا کہ الحمدللہ کہ مولانا عبدالغفور صاحب نے ان میں وہی جذبہ جو اللہ نے ان کو نصیب کیا ہے، جو ان کے دل میں جو وہ درد ہے، جو مرشد کامل کی نظر عنایت ہے، تو وہ اپنے جیسے اور کافی لوگ انہوں نے تیار کر رکھے ہیں وہاں پر۔ تو یہ دیکھ کر یہ ان کا ایک امتیازی چیز نظر آئی مولانا صاحب کی۔ بھائی وہی آدمی تو وہ ہے کہ جو اگر اس میں کوئی ہنر ہے، کوئی اس میں خوبی ہے، وہ کسی اور میں بھی منتقل کر کے دکھائے۔ اگر اس نے صرف اپنے ذات تک ہی محدود رکھی اور خود ہی اپنے آپ کو ہی پسند کرتا رہا اور اپنے ہی تعریفیں اور گن گاتا رہا اور کسی کو فیضیاب نہیں کیا، تو وہ کیا آدمی ہوگا؟ تو خلفائے کرام کو گزارش ہے، تنظیم عہدیداران کو گزارش ہے کہ آپ دل بڑا کریں، اور یہ جو درد، یہ سوز، یہ گداز ہمیں یا آپ کو اللہ نے نصیب کیا ہے، اور لوگوں میں بھی بھر دیں اور ان کو بھی آگے کر دیں، ان کو بھی آگے کر دیں کہ بھئی یہ شخص، اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ اچھا نعت خوان ہے، یہ بہت اچھی نعت سنا سکتا ہے، تو اس کو آگے کر دیں کہ وہ نعتیں سنائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں مٹھاس رکھا ہے، اس کے سینے میں درد رکھا ہے، اور ذکر کرنے والا ہے، وہ ذاکر ہے۔ اب وہ جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ اقبال کے مطابق الفاظ معانی ہیں برابر، لیکن ملا کی اذان اور ہے، عارف کی اذان اور۔ الفاظ وہی ہیں، معنائیں بھی وہی ہیں، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عارف اگر اذان دے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، ایک ملا اگر اذان دے اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ تو اس لیے فقیروں کو، خلفاء کو، تنظیم عہدیداران کو الحمدللہ یہ چیز نظر آتی ہے اب کہ ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو آگے کریں۔ اچھا مقرر ہے تو وہ بھی آگے آ جائے، اس کو دوست آگے کریں، اور اس میں بھی یہ جذبہ ہو، یہ فکر ہو کہ یہ ایک مشن ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 20 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ کوئی 30 سال پرانی بات نہیں ہے۔ بھئی یہ الحمدللہ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا۔ ہمارے مشائخ کی خدمات پوری دنیا کے سامنے آیا ہیں، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سچل سربست رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ خواجگان قطب دوران پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے کل جو ہے ان کے عرس کا دن ہے، یوم وصال ہے۔ تو اس نسبت سے سب فقیر ان کے بلندی درجات کے لیے ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اور درجات بلند کرے، ان کے فیض کو آباد اور شاد رکھے، ان کے خانوادے کو آباد اور شاد رکھے،
درگاہ رحمت پور کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے، ان کے صاحبزادگان کے درجات اور حوصلوں کو بلند فرمائے، ان کے تبلیغ میں اضافہ اور ترقی عطا فرمائے، ہم دعا کریں گے۔ تو یہ ہمارے حضور قبلہ خواجہ خواجگان قطب دوران حضور سونا سے رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تبلیغی ذوق اور شوق کو دیکھیں کہ کتنے مختصر سے ٹائم میں فقیر پور الگ مرکز قائم، اللہ آباد شریف مرکز قائم ہوا، طاہر آباد مرکز قائم ہوا، پھر یہ کراچی میں مرکز قائم ہوئے۔ یہ ان کا حرص تھا، ان کا شوق تھا، ان کا جذبہ تھا، ان کا یہ جنون تھا۔